بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مسار میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 28 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 28 کا آغاز ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ خولہ بنت ثعلب اپنے شوہر اوس بن صامت کی شکایت لگانے آئیں اور ان کا انداز بیان جو ہے وہ ایسا سخت تھا جیسا کہ وہ جھگڑا کر رہی ہوں، اسی وجہ سے مجادلہ سورت مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی شکایت یہی تھی کہ میرے شوہر نے جو ہے وہ زہار کر لیا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں زہار طلاق کے حکم میں شمار کیا جاتا تھا۔ قرآن نے اس کی حرمت کو بیان کیا کہ یہ کفارہ دینے سے اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ زہار کا کفارہ جو ہے نا بتایا کہ سب سے پہلے غلام آزاد کیا جائے، اگر اس کی وسعت نہیں ہے تو 2 مہینے جو ہے پے در پہ جو ہے نا آپ نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے بعد محفل کے آداب ہیں، سرگوشی جو ہے نا اس کا حکم ہے کہ 3 بندوں کی محفل ہو، 3 افراد کی محفل ہو، اس میں 2 بندے جو ہے آپس میں جو ہے سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ایسی سرگوشی ایسا مشورہ ہے خفیہ کہ جو نیکی کی بات پر مشتمل ہے اور اس میں بہتری ہے، خیر ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ مجالس میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کا حکم ہے۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین جو اپنے آپ کو جو ہے نا بظاہراً مسلمان کہتے تھے اور دل سے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، مومن بھی بنتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ دوستی بھی لگاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو حزب الشیطان کہا ہے کہ، اور آگے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو یا ان کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، خواہ وہ اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنے اولاد ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنے قبیلے والے کیوں نہ ہو، تو ان کو آپ نے ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ ایسے لوگ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، ان سے جو لوگ تعلق نہیں رکھتے، دوستی نہیں رکھتے، تو ان کی پھر صفات بھی بیان کی ہیں کہ ان کو اللہ انعامات سے نوازتا ہے، ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایمان کو پختہ کر دیتا ہے، ایمان جم جاتا ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ کی غیبی مدد و نصرت آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ ان سے راضی ہوں گے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، بہت بڑے انعام ہیں۔ سورہ حشر میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو ہے بتایا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ یہود کا تذکرہ کیا ہے کہ یہود کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہر قسم کی مادی اسباب مہیا کیے ہوئے تھے، دولت، جائیداد، بنگلے، ہر قسم کی جو ہے نا وہ ان کے پاس دنیاوی آسائش جو ہے نا وہ مکمل تھی، لیکن وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہوئے تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے اوپر ذلت طاری کی کہ ایک دفعہ جو ہے ان کو مدینہ سے نکل کر خیبر جانا پڑا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے بھی نکلنے کا حکم دیا اور وہاں سے وہ شام کی طرف چلے گئے، تو جو کہ بظاہر ایک ناممکن تھا اور ناممکن سا کام تھا کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود ان کو کون نکال سکتا ہے، یہ ہمیں نہ نکال دیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی نکال کے دکھایا، اور معلوم ہوا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہود کا ایک اور قبیلہ تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر جب مدینہ سے گئے تو ان کا جتنا بھی مال تھا، اسباب تھے، جو کچھ بھی تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، یعنی مال غنیمت بن گیا، اور مال غنیمت میں بھی ایسا مال غنیمت کہ جو بغیر جنگ کے ہاتھ لگ جائے تو وہ مال فے ہوتا ہے۔ ابھی مال فے کا حکم اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ اس میں کسی کا حق نہیں ہے، اللہ کے رسول جو ہے اپنی مرضی سے ضعفاء، مساکین، فقراء، محتاجین جو ہے ان لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو یہی اس کا حکم ہے مال فے کا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ ایک بوجھ ہے، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی جو ہے اس کی جو ہے نا وہ خوف سے، ہیبت سے ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان نے جو ہے اس کا بوجھ اٹھانے کی جو ہے نا وہ ذمہ داری لی، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ سورہ ممتحنہ
اس کے اندر بھی اللہ رب العزت ابتدا میں فرما رہے ہیں کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا جو ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے تمہاری۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کو دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے اپنی قوم جو ہے جو بت پرست تھی، مشرک تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی لیکن نہیں مانے، تو ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا، اپنے تھے، اپنا خاندان تھا، اپنا قبیلہ تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کی خاطر جو ہے وہ سب کو چھوڑ دیا۔ تو تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے تمہارا دوستی والا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ صف کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے جہاد و قتال کو موضوع بنایا ہے، اور ابتدا میں فرمایا جانا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، وہی کہو جو کر کے بھی دکھاؤ، اور اپنے عہد اور وعدے کی پاسداری کرو، اور ایسی بات ہرگز نہ کرو کہ جو بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو اور اس پر عمل نہ کر سکو۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے کہ انسان جو ہے باتیں تو کر لے بہت بڑی بڑی لیکن اس پر عمل نہ کر سکے۔ اور آگے ایمان والوں کو حکم ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ایمان والے جو ہے کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، ڈٹ کر استقامت کے ساتھ لڑیں اور اللہ کی مدد و نصرت کا انتظار کریں، اللہ کی مدد و نصرت آ کر رہے گی۔ پھر فرمایا کہ دین اسلام جو ہے یہ غلبے والا دین ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرے گا، علمی لحاظ سے اور دلیل کے لحاظ سے تو یہ ویسے بھی غالب ہے، لیکن دینی جو ہے نا اس کے اعتبار سے مادی اسباب سے بھی جو ہے نا وہ یہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تمام ادیان پر جو ہے نا دین اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، پوری دنیا میں صرف مسلم ہی مسلم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آگے ایک تجارت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ ایمان والے جو ہے ان کے ساتھ اللہ رب العزت تجارت کرنا چاہتا ہے، اور اس تجارت میں دوسرا فریق اللہ رب العزت کی ذات خود ہے۔ اور تجارت کیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے رضا کی خاطر جہاد کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی مال اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کی خاطر جہاد کرنا ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی، اور جنت میں تمہیں ٹھکانہ ملے گا اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اہل ایمان کو حکم ہے جو ہے نا کہ دین الہی کی نصرت کے لیے جو ہے اسلام کے غلبے کی خاطر، اسلام کی سر بلندی کی خاطر، الہی کلمۃ اللہ کی خاطر جو ہے اٹھ کھڑے ہوں اور کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، تو یقیناً اللہ رب العزت کی مدد نصرت آئے گی۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے کندھوں پر امانت آئی لیکن وہ امانت کا جو ہے وہ حق ادا نہ کر سکے، تو اسی طرح یہود کا تذکرہ ہے جنہوں نے تورات پر عمل نہ کیا، تو ان کی مثال بھی جو ہے نافرمانی کی وجہ سے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان تم سنو تو کاروبار اور خرید و فروخت تجارت کو چھوڑ کر جو ہے مسجد کی طرف رخ کرو، لیکن فإذا قضیتم الصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور جب نماز پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، کسب معاش جو ہے وہ جاری رکھو، لیکن اذان کی آواز سن کر جو ہے تجارت کو چھوڑ دو۔ منافقون، سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح وہ اپنے ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور دل جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ بغض تھا اور نفاق تھا، اور جھوٹ بولتے تھے اور فراڈ کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو، تو ظاہر و باطن کی تضاد کو بیان کیا ہے۔ اور ایمان والوں کو بھی جو ہے ان لوگوں سے بچنے کا حکم ہے کہ مومن بننا ہے تو پکا مومن بننا ہے، منافق نہیں بننا، تو کہ دل کے اندر جو ہے نا انسان کچھ اور ہو اور ظاہراً کچھ اور ہو۔ سورہ تغابن، اس کا معنی ہے نقصان، اور یوم التغابن نقصان اور خسارے والا دن، قیامت والا دن،
کہ جس دن جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، اعمال کی جو ہے نا وہ اعمال کا بدلہ ملے گا، سزا جزا ہوگی، جنت جہنم ہو کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس کے اندر سابقہ اقوام کی نافرمانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ جن قوموں نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو نہیں مانا اور نافرمانی کی، سرکشی کی، تو ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ لہٰذا آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں تو تاکہ نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں اور اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہوں۔ اور اس کے بعد آخر میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری جو ہے نا اموال ہیں، تمہارا مال و دولت ہے، تمہاری ازواج ہیں، اہل و عیال ہیں، اولاد ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے کہ ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دین کے مختلف جو ہے نا حکموں سے جو ہے نا پہلو طے کر لیتا ہے، جہاد کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے، نیکی کے کاموں کو جو ہے نا اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے اہل و عیال کی وجہ سے جو ہے نا اپنی مال و دولت کی وجہ سے جو ہے وہ غفلت کا جو ہے نا مرتکب ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق اور عدت اور نان و نفقہ کے اور رہائش کے جو احکامات ہیں اپنی ازواج کے ساتھ، ہر انسان کے زندگی میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے جو ہے نا تمام جو ہے نا وہ احکامات جو ہے نا اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں بیان کیے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو ہے نا بار بار اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے جو ہے نا ڈرے گا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، اللہ اس کے لیے ہر جگہ سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے اور ہر مشکل سے اس کو نکالیں گے۔ یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، ہر مشکل کو جو ہے نا اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے، اس کی گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو تقوی کا جو ہے نا بار بار اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے امہات المومنین میں سے جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو غالباً اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے شہد کو اپنے لیے حرام کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ ایسی چیزیں کیوں حرام کرتے ہیں اپنے آپ پر کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ ایک راز جو ہے، کوئی رات کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، انہوں نے جو ہے اس راز کو راز نہ رکھا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ادا پہ جو ہے ناراض ہوئے، یہاں تک کہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ازواج کو تنبیہ ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آپ کو جو ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور آخر میں بیان فرمایا کہ کسی کا حسب نسب جو ہے وہ کسی کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، کسی کا، ہر انسان کا جو ہے اس کا اپنا عمل جو ہے وہ کام دے گا قیامت کے دن۔ کہ کسی جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، وہ حسب نسب سے اگر کامیاب ہوتا تو وہ کامیاب ہوتا کہ ان کے والد جو ہے نبی تھے لیکن ناکام رہا۔ فرعون کی بیوی جو ہے وہ مومنہ تھی، لیکن اگر فرعون کی بیوی اگر اپنے شوہر کی وجہ سے اگر وہ ناکام ٹھہرائی جاتی کہ شوہر جو ہے وہ کافر ہے، لیکن اس کا اپنا عمل اس کے کام آیا اور وہ جنتی ہے۔ تو اسی طرح کسی کا کوئی اگر کافر ہے، کسی کا بڑا، کسی کا سرپرست، کسی کا باپ، تو اس کی اولاد کے اوپر اس کا بوجھ نہیں آئے گا۔ ہر انسان کا اپنا عمل جو ہے، نیک عمل ہے تو اس کا اجر ملے گا، برا عمل ہے اس کا گناہ اسی کے سر پہ ہوگا جس نے وہ عمل برا کیا ہے۔ تو عمل صالح کی کوشش کرنی چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کامیابی چاہنی ہے، جنت کا حصول چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو صرف اور صرف جو ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔